رمضان المبارک کا یہ مہینہ گزر رہا ہے، اور پچھلی صحبتوں میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اس سے یہ اندازہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو غیر معمولی اہمیت دی ہے اور غیر معمولی برکتوں سے نوازا ہے۔ اس کے اجر و ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آدمی جیسے جیسے اس میں نیکیاں کرتا ہے، نیکیوں میں جیسے جیسے اس کا اخلاص بڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں اس مہینے میں جس عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اس کے غیر معمولی فضائل ہی نہیں بلکہ غیر معمولی اثرات بھی ہیں۔ اور یہ مہینہ اگر خیر و عافیت سے گزر جاتا ہے تو باقی 11 مہینوں میں بھی اس کے واضح اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ اور بعض اللہ والوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، ہم اگرچہ ان کو زیادہ ادراک نہیں کر سکتے، لیکن اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ باقی 11 مہینوں پر اس کے غیر معمولی اثرات ہیں، اور ان اثرات کو آدمی واقعی پیدا کرنے کی کوشش کرے تو وہ آدمی کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے اس قدر اہمیت دی ہے اس مہینے کو، اور اس میں جو اتنی فضیلت رکھی ہے، جو اتنی برکتیں رکھی ہیں، اس قدر سعادتوں سے اس کو نوازا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جہاں تک اس مہینے کے وجود کا تعلق ہے، اس لحاظ سے تو اس میں کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہوتی جس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ شاید اس کی فضیلت کی وجہ ہے۔ جیسے باقی دنوں میں سورج طلوع غروب ہوتا ہے، اسی طرح اس میں بھی ہوتا ہے، اسی طرح رات پڑتی ہے، اس سے دن وجود میں آتا ہے۔ ہلال طلوع ہوتا ہے تو یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، ہلال غروب ہو جاتا ہے تو یہ مہینہ غروب ہو جاتا ہے، مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اور باقی اس کے بھی باقی قمری مہینوں کی طرح 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، اس لحاظ سے دن میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ اگر کوئی فرق ہے تو وہ ہے جس کے بارے میں خود پروردگار نے ہمیں ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں بھی اور حدیث پاک میں بھی اس کا بار بار تذکرہ ہوا، اور میں نے اسی حوالے سے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی۔ اب قرآن کریم ظاہر ہے کہ ایک ایسی یقینی اور حتمی کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کا اظہار ہی ممکن نہیں ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی یہ ایسی یقینی چیز ہے کہ جس کا انکار کرنا بہت مشکل ہے۔ اس میں پروردگار نے خود ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ اس لیے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم لیلۃ القدر میں اتارا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ رمضان میں لیلۃ القدر اس وقت رمضان میں آئی تھی، اور لیلۃ القدر میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی ہے اور لیلۃ القدر میں ہوئی ہے۔ لیکن اس کا یہ واضح مطلب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی ہے اور ہم تک پہنچا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے 2 نزول ہیں۔ ایک ہے اللہ کی جانب سے، یعنی لوح محفوظ کی طرف سے آسمان دنیا پر یک بارگی پورے کا پورا قرآن کریم نازل ہوا، یعنی ازل میں تو ظاہر لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کیا گیا، اللہ کی طرف سے لوح محفوظ پہ اترا، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ لوح محفوظ سے جب آسمان دنیا پر اس کا نزول ہوا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر تھی، اور وہ لیلۃ القدر رمضان میں آئی تھی۔ البتہ جب اس کا نزول آسمان دنیا سے زمین پر ہوا ہے اور سورہ قدر نازل ہوئی ہے، اور سورہ قلم بلکہ کہنا چاہیے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی پہلی 7 آیتیں، اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اس وقت رمضان کا مہینہ تھا۔ اس لحاظ سے آپس میں تطبیق یہ ہے کہ جس رات میں یہ پورا قرآن کریم نازل ہوا ہے آسمان دنیا پر، اس وقت لیلۃ القدر تھی، اور جب زمین پر اللہ کے رسول پر اس کا نزول شروع ہوا ہے تو وہ لیلۃ القدر بھی تھی اور رمضان کا مہینہ بھی تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس رات میں نازل ہوئی ہے اس کو بہت ساری اہمیت اور بہت ساری حیثیتوں کے مالک بنا دیا گیا، اور جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو خیر الشہور بنا دیا گیا۔
بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس سرزمین میں نازل ہوئی ہے اس سرزمین کو باقی سرزمینوں پر فوقیت دے دی گئی. اس سے یہ کتاب جس امت پہ نازل کی گئی ہے اس کو خیر الامم بنا دیا گیا. یعنی جہاں جہاں بھی اس کتاب کی نسبتیں پھیلتی گئی ہیں وہاں وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیریت کا اضافہ ہوتا گیا. تو اس لحاظ سے یہ مہینہ رمضان کا اس لیے سب سے افضل ہے کہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا. اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم اگر ایسی ہی برکتوں والی کتاب ہے اور اس میں غیر معمولی حیثیتیں ہیں اس کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار سعادتیں رکھی ہیں، بے شمار برکتیں رکھی ہیں، اور اس کی وجہ سے مہینوں کو بھی خیریت ملتی ہے، امتوں کو بھی خیریت ملتی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ سید الاولین ہونے اور آپ کے سب سے افضل ہونے کی جو دلائل ہیں ان میں ایک دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کے آپ پر قرآن کریم نازل ہوا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے ہیں تو وہاں سوال پیدا ہوا جب آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو یہ تو خیر اختلافی بات ہے کہ حضور نے جاتے ہوئے عشاء کی نماز پڑھی یا واپس آتے ہوئے فجر کی نماز پڑھی، لیکن بال پڑھی ضرور ہے، یہ اتنی بات ثابت ہے. اب جو نماز بھی آپ نے پڑھی ہو وہ پڑھی نہیں ہے بلکہ آپ نے پڑھائی ہے، اور پڑھائی ہے سارے انبیاء کرام کو، یعنی سارے رسولان کرام کو. جتنے بھی رسول گزرے ہیں 315 یا 314 کے قریب، ان سب کی ارواح میں کہ دوسری نے نماز نہیں پڑھائی، اور پیغمبر کی موجودگی میں دوسرا کو نماز پڑھائے بھی تو نماز ہوتی نہیں ہے. ہاں وہ پیغمبر اپنی زندگی میں غیر حاضر ہو وہاں سے تو پھر تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کو وہ موجود ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہم صحاح ستہ میں حدیث آئی ہے، اس لیے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ حضور کسی کام سے تشریف لے گئے تھے، واپس مغرب کی نماز میں آئے ہیں تو آپ لیٹ ہو گئے. صحابہ نے ہر چند انتظار کیا، لیکن جب دیکھا کہ انتظار کی گھڑیاں طویل ہوتی جا رہی ہیں تو انہیں فیصلہ کیا کہ ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے. چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھایا گیا، اور حضور جب تشریف لائے ہیں تو اس وقت نماز آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. اس کا مطلب یہ حضور اگر غیر حاضر ہوں پھر تو جماعت ہو سکتی ہے. اس سے دوسرے پیغمبر بھی غیر حاضر ہوں، ان کی زندگی میں نماز ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ موجود ہوں جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے پھر نماز نہیں ہوتی. تو اب سوال یہ ہوا کہ یہ تو سارے نماز پڑھانے والے لوگ ہیں نا، ان کی موجودگی میں دوسرا نماز پڑھا ہی نہیں سکتا کوئی، تو آج کون نماز پڑھائے گا؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبریل نے یہ کہا کہ آپ اپنے اپنے فضائل بیان کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی طور پہ عطا کیے. چنانچہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو 314 رسول تھے انہوں نے اپنی اپنی فضیلتوں کو بیان کیا بڑے اختصار کے ساتھ. آخر میں حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بیان فرمائیں. تو آپ نے صرف ایک بات فرمائی کہ میں اللہ کا وہ رسول ہوں جس پر قرآن کریم نازل ہوا. جب آپ نے یہ بات فرمائی تو آپ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے بڑھا دیا کہ جس پر اللہ کا قرآن نازل ہوا ہو دوسرا اس کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ یقیناً سب سے افضل. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حتمی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جس کا تحقق ہمیں رمضان یا اپنے معراج کی رات میں ملتا ہے، اور اس کی دلیل بھی ہمیں ملتی. اس وجہ سے قرآن کریم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. باقی کتابوں میں تو افضل ہے ہی، لیکن جس نے حضور کی اہمیت کو بڑھا دیا، حالانکہ آپ پہلے بھی افضل تھے باقی سب رسولوں سے. اس زمین پر کوئی ایسا پیدا ہونے والا نہیں آیا جو حضور سے بڑھ کر افضل ہو. آپ کی فضیلت کی بہت ساری وجہ ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی وجہ میں نے جو آپ کو عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر قرآن کریم کا نزول ہوا. اب قرآن کریم میں کیا کچھ ہے وہ تو بہت لمبی بحث ہے، لیکن اس میں سے چند باتیں، اس کے حوالے سے چند باتیں اس کے تناظر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پر جو آخر یہ اتنی اہم کتاب ہے وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی. جبکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اے مخاطب تو دیکھتا کہ وہ دبکا جاتا، وہ دب جاتا، وہ حتیٰ کہ ریزہ ریزہ ہو جاتا وہ پہاڑ اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر کی وجہ سے. جب اس کو یہ احساس ہوتا نا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر اتارا جا رہا، تو اللہ کے کلام کی عظمت سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو دب کے نہ رہ جائے اور سراسیمہ نہ ہو جائے، حتیٰ کہ ٹوٹ پھوٹ نہ جائے.
حتیٰ کہ بعض پتھروں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے، سورہ بقرہ کی آیات ہیں کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ بعض سلیں اور بعض چٹانیں ایسی ہیں کہ ان میں سے وہ پھٹ جاتی، اور پھٹتی کیوں ہیں؟ من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے، کہ جب ان پر اللہ کا کلام اترتا ہے نا تو اس کا خوف لاحق ہوتا ہے انہیں، اور چونکہ اللہ کے کلام کے بارے میں ان کو استحضار دیا گیا ہے اور وہ ہماری طرح غفلت کا شکار نہیں ہوتے، وہ اس لیے کہا کہ بعض پتھر تو پھٹ جاتے ہیں، اور بعضوں کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں نکل آتی ہیں، ان سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، جب چشمے رواں ہو جاتے ہیں میں اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ لیکن ہمارے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے سامنے ایک اچھی آواز والا قرآن کریم پڑھتا تو ہم جھومتے، اس کی داد دیتے، لیکن جہاں تک ہمارے عمل کا تعلق ہے وہیں کا وہیں رہتا ہے جو اس سے پہلے ہمیں نصیب ہوتا ہے، اور جہاں تک ہماری طبیعتوں کا تعلق ہے اس کا بھی وہی کیفیت رہتی ہے، اس کی کیفیت بدلتی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اسی طرح مثلا ہم قرآن پاک ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، تو جس کو وہ قرآن کریم پہنچتا ہے ممکن ہے اس کے لیے مغفرت کا سبب بن جاتا ہو، لیکن ہم جب پڑھ کے اس کو بخش رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ جو ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی تو آخر کوئی چیز تو ہے نا کہ جو نہیں ہے ہمارے اندر، اگر وہ آ جائے تو شاید تبدیلی آ جائے۔ اسی ان میں سے چند باتوں کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کو آپ پڑھ جائیے، جہاں بھی قرآن کریم کا نزول کا ذکر ہوا ہے کہ یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، وہاں ہر جگہ آپ دیکھیں گے اور میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں یہ تو مشہور آیت ہے اس لیے میں نے پڑھی کہ لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول ہوا، لیکن اس سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کو ہم نے نازل کیا۔ یہ جو قرآن کریم کا ایک تصور ہے کہ اللہ کا کلام ہے، وہ تو شکر اللہ کے ہمارے دلوں میں ہے، لیکن یہ بات کہ اس کو نازل کس نے کیا، وہ نازل کرنے والے کی حیثیت کا احساس ہمیں نہیں رہتا، اس کا استحضار نہیں ہوتا۔ پہاڑوں کو چونکہ اس کا استحضار ہے، اسی اگر اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے ہیں وہ تو ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے، لیکن انسان کو چونکہ اس کی خشیت کا احساس نہیں ہے نا، اور وہ نہیں جانتا کہ اللہ کا کلام ہونا یہ کتنی بڑی بات ہے، اور جب اللہ نے اس کو نازل کیا ہے تو اس کے نزول کا کیا مطلب ہے، وہ چونکہ اس بات کو نہیں سمجھتا، اسی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کو مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر آپ کو کوئی سمن پہنچ جائے نا تو سمن کا نام سنتے ہی آپ کسی نہیں گم ہونے لگتی کہ عدالت نے مجھے طلب کیا ہے، اللہ ہی خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اگر آپ کو یہ پہنچ جائے، یہ ایس آئی آپ کے پاس پہنچ جائے کہ آپ کو ایس ایچ او نے بلایا ہے، وہ آپ کا پیغام لے کے پہنچ جائے، حالانکہ قرآن کی مظاہرہ اللہ کا کلام ہے، تو ہم اے ایس آئی کے کہنے پر ایس ایچ او کے ڈر کی وجہ سے ہم کانپنے لگتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اور تھانوں میں جیسے بھی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کوئی شریف آدمی کو ادھر کا رخ نہیں کرتا، تو جب کسی شریف آدمی کو پیغام ملتا ہے نا تو اس کا پتا پانی ہونے لگتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ہیبت اس تھانے دار کی اور یا عدالت کی ہیبت۔ اور اگر پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک بڑے حکمران نے بلایا ہے تو پھر تو کچھ نہ پوچھو کہ ہم پر کیا گزرتی۔ اس کا مطلب ہے اچھا آپ دیکھتے ہیں، دیکھیے ہم فائر کا لفظ بولتے ہیں، مکھی تک نہیں مرتی، لیکن اگر کوئی جرنیل کو جنرل فائر کا لفظ بولتا ہے نا تو بہت ساری زندگیاں خاک و خون میں مل جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک جرنیل جب فائر کا لفظ بولتا ہے اس کے بعد طلاق سے گولیاں نکلتی ہیں، اس کی ایک عظمت ہے جس کا وہ احساس پیدا کرتا ہے، اور اس احساس سے ہی ظاہر ہے کہ دوسرے آدمی مرتے بھی ہیں، دوسرے آدمی اس کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم نے اس لیے اس کو بار بار ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، تو ہمیں اس کتاب کو بعد میں دیکھنا، پہلے اس کا استحضار کرنا کہ ہم کون ہیں۔ ہم چاہیں تو مشرق میں سورج چمکے اور مغرب میں گرے، ہم چاہتے ہیں زمین کی گردش روک دیں، چاہے اس کو تیز کر دیں، چاہے دن کو گھٹا دیں چاہے بڑھا دیں، چاہے موسموں میں تغیرات کو روک دیں چاہے تغیر کو بڑھا دیں، یعنی یہ دیکھیں کہ ہماری قدرتوں کا عالم کیا ہے اور ہم کتنی بڑی قدرت کے مالک ہیں۔ اس کے باوجود جب ہم اپنا کلام اتارتے ہیں اور آپ کو اس کو مخاطب بناتے ہیں، اپنا پیغام دیتے ہیں اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہی، لیکن اترتا تو آپ کے لیے ہے نا، تو آپ پر اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہم ان اثرات سے شاید مستغنی ہیں۔ ایک اور بات بھی ذہن میں لائیے،
کہ قرآن کریم نے جہاں یہ آیت فرمائی ہے نا کہ اگر ہم قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کی سورہ حشر کی آیات ہے اور سورہ حشر اس پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 17 ناموں کا ذکر کیا ہے، صفاتی ناموں کا۔ پہلے اللہ کا ذکر آیا، اس کے بعد اپنی صفات بیان فرمائی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ سارے نام ہیں اللہ کے صفاتی۔ یہ سارے صفاتی ناموں کے گننے کی وجہ کیا ہے؟ سارے تو نہیں گنے گئے، ان میں بعض کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ دوسرے لوگ تم خود دیکھ لو۔ جو ترمذی کے مشہور، اس پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے، آپ شوق رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یعنی ان سے اندازہ ہوتا ہے وہ کتنی باجبروت نام ہیں جتنے یہاں ذکر کیے گئے۔ ان سارے ناموں کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تم مجھے اگر جاننا چاہو تو ان ناموں کے پردے میں دیکھو میں کون ہوں۔ میں جبروت ہوں، میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں سب سے بڑا، میں عزیز ہوں سب پر غالب آنے والا، میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، میں اتنی بڑی عظمتوں کا مالک ہوں، اور میں نے تم پر یہ قرآن کریم اتارا ہے۔ اب یہ قرآن چونکہ میری عظمتوں کو فرشتے پہاڑ جانتے ہیں نا، اور ان میں استحضار ہے ان کا، تو وہ تو اس سے کانپ اٹھتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن تمہیں چونکہ اس کا احساس نہیں ہے، اس لیے تم ریزہ ریزہ نہیں ہوتے۔ جس دن تمہیں اس کا احساس ہو جائے گا کہ میں اللہ ہی نہیں ہوں، میرے اور بھی صفاتی نام ہیں، اور انہی ناموں دیکھ رہے ہیں گھٹا اٹھتی ہے، اس میں یالہ باری ہوتی ہے، ہماری ساری فصل تباہ ہو جاتی، ہم قحط کا شکار ہو جاتے، صرف اس لیے کہ یہ اللہ کی قدرت کا ایک اظہار ہے کہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا نافرمانی کی۔ دیکھو اگر وہ صرف یالہ باری کرنے پہ آ جائے نا تو ہم تباہ ہو جائیں، اور اگر کہیں وہ پہاڑ سے یعنی اپنے قوم لوط کی طرح اگر کہیں وہ پتھر گرانا شروع کر دے اور پتھروں کی بارش کر دے تو پوری قوم ایسی دب جائے گی، اپنے اس کا وجود مٹ جائے گا اور اس کا وجود کہیں ملے گا بھی نہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے تو کسی قوم کو تباہ کرنے پہ آئے تو اسی سے آگ برسائے ان گھٹاؤں سے، اور اگر وہ رحمت کرنے پہ آئے تو انہی گھٹاؤں سے پانی برسائے، اگر وہ تھوڑی بہت سزا دینے پہ آئے تو انہی گھٹاؤں سے وہ یالہ باری کا سامان کرے۔ اس کی قدرت رنگا رنگ ہیں، اور جیسے چاہتا ہے وہ اپنے بندوں سے سلوک کرتا ہے۔ تو تم اگر اسی حوالے سے یہ جان پاتے ہو کہ اتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہے اور جس کے یہ عظیم نام ہیں اور جن کے ان میں مختلف قسم کی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اگر ہم ان میں تھوڑا سا بھی استحضار اپنے اندر پیدا کرتے تو ہماری یہ غفلت یہ نہ ہوتی اور یہ حال ہمارا نہ ہوتا۔ ایک اور بات بھی، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، ان پڑھ آدمی کے لیے یہی باتیں کافی ہیں جو میں نے کہا، ان پڑھوں میں بھی بلکہ پڑھے لکھوں میں بھی، لیکن جو لوگ اس کی معنویت پر غور کرتے ہیں نا، اس کے لیے قرآن کریم نے اور ایک بات کہی، ان کا دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا مصنف اگر اپنی حدود کو جانتا ہے، چاہے وہ کسی زبان کی ہو، چاہے انگریزی کی ہو، چاہے سنسکرت کی ہو، چاہے گرمکھی کی ہو، چاہے وہ عربی کی ہو، یعنی کسی زبان کی ہو، اگر اس کا مصنف، اس کا لکھنے والا، اس کا مؤلف وہ جانتا ہے نا کہ میری حدود کیا ہے، میرے علم کی حدود کیا ہے، میری جو باتیں ہیں کیا وہ ہمیشہ رہیں گی یا کل کو بدل جائیں گی، تو یقین جانیے وہ اس کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا۔ بڑے سے بڑا سائنسدان جو اپنے تجربات کے بعد مرکبات کے بارے میں اپنے فیصلے سناتا ہے، یقین جانیے 50 سال نہیں گزرتے کہ اس کی ساری تخریجی چیزیں ان میں تبدیلی آنے لگتی، اس کے تجربات ناکام ہونے لگتے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ کل تک کہہ چکا ہے وہ کل کو غلط ثابت ہوتا ہے۔ ڈارون نے یہ ثابت کیا، اور اس زمانے میں ہر پڑھا لکھا آدمی اس کے سامنے جھکتا چلا جا رہا تھا، اور اس نے ثابت کیا کیا تھا کہ اصل میں ہمارا جو بابا آدم ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ ہماری جو پہلی شکل تھی وہ بندر تھی، ہم بندر سے ترقی کر کے انسان بنے، براہ راست ہمیں انسان نہیں بنایا گیا۔ یہ جو قرآن کریم نے ہمیں ہمارے سر پر استقام کا تاج پہنایا ہے نا خلافت کا، تو وہ تو اس صورت میں ہے کہ ہم براہ راست انسان بنائے گا، ہم براہ راست انسان نہیں بنے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آج ڈارون کی تھیوری کہاں؟ جب وہ یہ تھیوری اس نے اعداد و شمار سے اور اپنے علمی ہیبت کے ساتھ پیش کی تھی تو کلیسا بھی اس کے سامنے جھک گئے،
حتیٰ کہ اس کا پورا کلیسا یہ اعزاز کے ساتھ دفن بھی کیا گیا۔ اور ہمارے ماشاءاللہ مسلمان وہ مولویوں کو پاگل کہتے تھے کہ یہ مولوی خام خواہ یہ کہتے ہیں تخلیق آدم اصل میں ابتدا ہے اس کی، کہا یہ غلط بات ہے، یہ ہمیں خام خواہ مولویوں نے بتایا، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم بندر کی اولاد ہیں۔ اس کا مذاق بھی اڑایا اکبر نے، انہوں نے کہا منصور میں خدا ہوں میں، ڈارون بولے بو زنا ہوں میں، کہ منصور کی ذرا اڑان دیکھو، اس نے تو کہا میں تو خدا ہوں، اور ڈارون نے کہا میں تو بندر ہوں۔ کہ کہا منصور نے خدا ہوں میں، اور ڈارون بولے بو زنا ہوں میں، بو زنا بندر کو کہتے ہیں۔ یہ سن کے بولے میرے ایک دوست فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، انہوں نے کہا میرے ایک دوست نے سن کے یہ کہا کہ ہر آدمی کی فکر اس کی ہمت کے مطابق ہوتی ہے۔ میں اس پر بحث نہیں کروں گا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ وہ ڈارون کہاں ہے، ڈارون کی تھیوری کہاں ہے؟ وہ لوگ جو کل تک اس کا کلمہ پڑھتے نہیں تھکتے تھے آج وہ کیوں منہ چھپاتے ہیں؟ میں نے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزارا اسلام آباد یونیورسٹی میں۔ میں ایک دن حیران رہ گیا کہ ایک سائنسدان یعنی سائنس فیکلٹی کا آدمی بہت بڑا پروفیسر تھا، اس سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا ڈارون کی تھیوری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہنے کا ہی واز اے گریٹ فول، وہ تو بہت بڑا پاگل آدمی تھا۔ میں نے کہا پاگل وہ نہیں تھا، پاگل تو آپ تھے، وہ تو آج بھی پاگل ہے، وہ کل بھی پاگل تھا۔ آپ جو اس پر ایمان لائے تھے نا اور اس کے مقابلے میں اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا، پاگل آپ تھے کہ وہ تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی چاہے وہ اپنی علمی حیبت کتنی بھی رکھتا ہو اور چاہے اس کا کتنا بھی احترام کیوں نہ ہو اور اہل علم میں چاہے اس کا کتنا بھی اعتبار کیوں نہ ہو، یہ امر واقعہ ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو تھیوری پیش کی ہے، جو میری تحقیقات کا نتیجہ ہے، جو رزلٹ ہے، یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے آج اپنے حدود علم کے مطابق ایک بات تخریج کی ہے اور ایک بات میں نے استنباط کی ہے، میں نے ایک نتیجہ نکالا، لیکن کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کتنی عمر ہوگی اس کی، 50 سال کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، 60 سال کے بعد ختم ہو جائے گی، 100 سال کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ختم ضرور ہوگی۔ اس لیے کہ آئے دن تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں، انسان کی عقل میں اس کے تجربات میں بڑا تنوع پایا جاتا ہے، اس لیے آئے دن نئی سے نئی تھیوریاں، نئے سے نئے تجربات۔ قرآن کریم واحد کتاب ہے جس نے یہ بات کہی، وہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ شروع میں اس نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے نا لا ریب فیہ، اس میں جو کچھ ہم نے کہا ہے اس میں کبھی غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ اس کے مطلب اور بھی ہیں جو میں بیان کروں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ جو کچھ اس میں کہا گیا ہے اس کی وہ تھیوری بدل جائے۔ ہم نے مثلا جو پرسنل لاز دیے ہیں کبھی تم ان میں امینڈمنٹ کر دو، سواری پیدا نہیں ہوتی۔ ہم نے جو دوسرے قوانین دیے ہیں تم اس میں کبھی تبدیلی کرنے کے پر مجبور ہو جاؤ، کہ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہم نے جو پیش گوئیاں کی ہیں ان پیش گوئی میں کوئی غلط ثابت ہو جائے، چاہے آج وہ ثابت ہے یا نہیں، کہا یہ ممکن نہیں۔ اس سے ہم نے علمی محاکمے کیے ہیں، کبھی ان میں غلطی نکلا، کہا یہ سواری پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اس کی شان ہی یہ ہے کہ لا ریب فیہ ہے یہ کتاب، انہ لقول الفصل وما هو بالہزل، یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے اور قول فیصل ہے، اس میں ہر بات میں قول فیصل کہا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام نارسائیوں سے پاک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، دیکھیے ہمارے یہاں تو ایک نارسائی لگی ہوئی ہے نا، میں ایک بات کو بڑی اہمیت دیتا ہوں، یعنی میں نے ایک تفسیر لکھی قرآن پاک کی، اس میں میں نے جو کچھ لکھا میں سمجھتا ہوں بالکل میں نے صحیح لکھا، لیکن کل کو میری اگر اپنی کوئی تھیوری ہے یا اپنی کوئی ریسرچ ہے تو وہ کل کو غلط نکلا ہے تو اس کا 1000 دفعہ انکار۔ کبھی کسی یعنی وہ آدمی جو اپنے حدود علم کو جانتا ہے نا، وہ اگر پھر بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا یہ بالکل 100% صحیح ہے اور صحیح ہوگا، اس کا مطلب وہ جاہل آدمی ہے، کبھی پڑھا لکھا آدمی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ دعویٰ کرنے کے لیے نارسا عقل چاہیے، علم چاہیے، اور ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو اس کو پیش کرنے والی ہو کہ جس کے علم میں کبھی خطا نہ ہوتی، جس کے یہاں کی زمانوں کی تقسیم غلط ہو، جس کے یہاں کوئی ماضی، کوئی حال اور کوئی مستقبل نہ ہو، ہر چیز اس کے سامنے ہتھیلی لکیروں کی طرح بالکل واضح ہو، وہ تو یہ بات کہہ سکتے ہیں، دوسرا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا۔ ایک بات تو یہ سمجھیے، دوسری بات اس سے بھی حیران کن ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح اس کے معانی میں، اس کے مفاہیم میں
کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی نا، اور اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں. بالکل اسی طرح سمجھو اس کے الفاظ بھی قول فیصل کی حیثیت رکھتے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ فصاحت کامل کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ بات غلط نہیں ہوگی. مثلا دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، چاہے وہ انگریزی زبان میں، آج کی یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ وہ بڑی ترقی یافتہ زبانوں میں ہے، لیکن کسی زبان کے بولنے والوں کے ہر کوئی یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میری جو زبان ہے اس کا تو کہنا ہی کیا، دوسری کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ کوئی زبان دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس کا ہر لفظ فصیح ہو. ان میں بہت سارے الفاظ ہیں جو غیر فصیح ہوتے ہیں، اور چونکہ مزید الفاظ ابھی اختراع نہیں ہوتے، اس لیے لوگ بڑے سے بڑے فصیح آدمی بھی، جب بعض لوگ جو بہت بڑے ادیب ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، وہ بھی جب ان کو مجبور ہوتے ہیں استعمال کرنے پر، اسی کو اس کے سوا کچھ چارہ کار ہی نہیں. دنیا کی واحد کتاب اگر ہے نا کہ جس میں شروع سے لے کر آخر تک کوئی غیر فصیح لفظ نہ آیا ہو، جس کی 6666 آیات ہیں اور ان آیتوں میں کوئی غیر فصیح نہ ہو، ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ، ایک ایک ضرب المثل، ایک ایک محاورہ اور ایک ایک روزمرہ، ہر کوئی فصاحت و بلاغت کی ایک منہ بولتی تصویر ہو. یعنی آپ حیران رہے تو دنگ رہ جائیں کہ یہ بات کس نے کہی ہے، یہ بات تو کہی نہیں جا سکتی، انسانوں کے بس کی بات تو نہیں تھی. لیکن قرآن کی میں ایسے بے شمار مثالیں. تو قرآن کی کا کوئی لفظ غیر فصیح نہیں. یہ بات جو میں نے کہی ہے نا کہ بعض الفاظ غیر فصیح ہوتے ہیں لیکن استعمال کرنے والا اس کو استعمال کرتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے استعمال سے اس میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، کوئی بھی سنجیدہ آدمی چھیڑ چھاڑ کو دول دھپا نہیں کہتا. یہ غیر فصیح لفظ ہے اردو زبان والوں کے نزدیک. لیکن غالب جیسے عظیم شاعر نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ اس کے حسن میں اضافہ کر دیا، وہ الگ بات ہے. لیکن میں کہتا ہوں وہ استعمال کرنے پر اس لیے مجبور ہوا کہ اس کی جگہ دوسرا لفظ فٹ بیٹھتا ہی نہیں. انہوں نے کہا دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہیں، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن. اب دیکھو یہاں دھول دھپا استعمال ہوا. علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے، اہل زبان اس کو پلے نہیں باندھتے. وہ کہتے ہیں یہ تو وجدان کو کھٹکتا ہے، اور جو چیز وجدان کو کھٹکے وہ ظاہر اہل زبان کے نزدیک غیر فصیح ہوتی. وہ لفظ کیا ہے؟ اقبال نے کہا کہ اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، کہ اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. اب اہل زبان یہ کہتے ہیں کہ چمٹا تھا جو ٹیڑھا ہو گیا تو سیدھا کرنا تھا. یہ یعنی کوئی دھات کی چیز تھی کہ اس کو ٹیڑھا کرنا پڑا. انہوں نے کہا خیالات تو جو سیدھے نہیں ہوتے وہ غلط ہوتے ہیں، اور جو آدمی کیفیت ہے وہ ظاہر باطل تو ہو سکتی ہے، غلط تو ہو سکتی ہے، وہ ٹیڑھی کیسے ہو سکتی؟ کہا اقبال نے کوئی لفظ نہیں ملا تو اس نے یہ لفظ استعمال کیا. دیکھو نا اقبال جیسا شاعر اہل زبان کے نزدیک ان کے یہاں بہت ساری چمگوئیوں کا شکار ہو گیا ہے، آج تک شکار ہے، حالانکہ ہم اس پر سر دھوتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دنیا کی کتاب، حتیٰ کہ شیکسپیئر بھی اور اس کے ڈرامے بھی، لوگ چاہے ان کی کتنی تعریف کریں، لیکن امر واقعہ یہ ہے وہ فصاحت و بلاغت کا مکمل نمونہ نہیں. لیکن قرآن کریم کو اب شروع سے لے کر آخر تک پڑھ جائیے. یہ کوئی چھوٹی سی کتاب تو ہے نہیں، 6666 آیات ہیں، لاکھوں اس کے الفاظ ہیں، ان میں کوئی لفظ آپ کو غیر فصیح نہیں ملے. البتہ قرآن کریم میں کیا ہے کہ اگر کوئی بات ایسی کہنی ہے نا کہ جو پہلے سے عربی زبان کے جو الفاظ موجود ہیں ان میں وہ بات کہی نہیں جا سکتی، تو قرآن کریم نے ایک نیا لفظ دیا ہے جو آج عربی کا معتبر لفظ سمجھا جاتا ہے. مثلا 25 الفاظ ہیں تقریباً جس میں موت کو ذکر کرتے ہیں عرب، اور ان کے یہاں اس کا مفہوم کیا ہے؟ بالکل مٹ جانا. جو آدمی مر جاتا ہے اس کے دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی سوال نہیں ان کے نزدیک. وہ کہتے ہیں جس کی جان نکل گئی وہ مٹ گئی، اس کی جڑ کٹ گئی، اس کا اگلے پیڑھیوں سے کوئی تعلق نہیں. ہاں اس کا نام زندہ رہے تو اور بات ہے، اور نام کی زندہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اس کی حیثیت، اس کا جسم وہ کبھی وجود میں نہیں آئے گا. اب اسلام بالکل دوسرا معنی دینا چاہتا ہے موت کو.
وہ کہتا ہے موت کا معنی مٹ جانا نہیں ہے، بلکہ موت کا معنی تو ٹو ریکال ہے، واپس بلا لینا، کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک مہلت عمل دی تھی، اس دنیا میں بھی بھیجا تھا۔ موت کا مطلب یہ ہے کہ ایک سفر آپ کا ختم ہو گیا، اب دوسرے سفر کے لیے آپ کو بلایا جا رہا، آپ کو واپس بلا لیا گیا۔ یہاں یہ زندگی دی گئی جس کو دنیاوی زندگی کہتے ہیں، اور جس میں بلا کر ہمیں وہاں بھی زندگی دی گئی، اور وہ ہے برزخی زندگی۔ جب اس سے بھی بلا دیا جائے گا تیسری دفعہ، تو پھر ایک آخر اخروی زندگی دی جائے گی۔ کہا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ بلانا اس کا معنی رکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ مٹا دینا، فنا ہو جانا، یہ معنی نہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن کریم اس کو بیان کرے تو کیسے کرے؟ جتنے اس کے الفاظ موجود ہیں وہ تو سارے فنا ہو جانے کے معنوں میں ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے حیرت انگیز لفظ دیا جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جب جانوں کو یا لوگوں کو وفات دیتا ہے جب ان کو موت کا وقت آتا ہے۔ یہ وفات کا لفظ یہ عربی زبان میں پہلے نہیں تھا۔ عربی وفات کا معنی کیا ہے؟ کسی آدمی کا اپنی مہلت عمل کو ختم کر کے دوسرے کسی کام کے لیے منتقل ہونا، یہ معنی ہے اس کا۔ اب یہ معنی ہماری موت پر بالکل صحیح صادق ہو اگر وہ آدمی مانتا ہے اس بات کو کہ برزخی زندگی بھی کوئی ہے اور اس کے بعد اخروی زندگی بھی کوئی ہوگی، اور پھر آدمی زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اور وہاں حساب کتاب ہوگا اور اپنے اعمال کے بارے میں جنت جہنم میں جائے گا۔ جو آدمی اس بات کو مانتا ہے، مجھے بتائیے مکمل فنا کا یقین کیسے کر سکتا ہے؟ اسے مکمل فنا تو اس کے نزدیک ہے ہی نہیں۔ یعنی جو آدمی مرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو دنیاوی کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی اور ایک مہلت دی گئی تھی، وہ مہلت ختم ہو گئی، اور انہی اعمال کے بل بوتے پر آپ کی آخرت بنے گی، انہی کے بل بوتے پر آپ کی برزخ بھی بنے گی۔ یعنی آپ سے جو 3 سوال کیے جائیں گے کہ بتاؤ تیرا رب کون ہے، من ربو کا، تیرا دین کیا ہے، ما دینوں کا، اور حضرت کے بارے میں پوچھا جائے گا بتاؤ یہ کون ہے۔ اب یہ تینوں باتیں ہمارے اعمال اور ہمارے اعتقادات کے حوالے سے ہوں گی۔ اگر ہمارے اعتقادات یہاں دنیا میں نہ ہوتے تو ہم وہاں جا کر کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے۔ اور یہی وجہ جو کافر ہے اسے جب پوچھا جائے گا کہ من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ لیکن جو مومن ہے بشرطے کو واقعی اس نے ایمان کی زندگی گزاری ہو، وہ واقعی ان کے صحیح جواب دے گا، اور جنت کی طرف اس کی کھڑکی کھول دی جائے گی، ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، وہ آرام سے سویا رہے گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کا ایک انداز یہ ہے کہ وہ بالکل ایک نئی، یعنی ایک نیا لفظ دیتا ہے جو لفظ پہلے عربی زبان میں نہیں تھا، اور وہ نیا لفظ اس نے دے دیے۔ اور یا یہ ہے کہ وہ لفظ نہیں استعمال کرتا جو غیر فصیح ہوتا ہے، اس کے لیے عبارت آرائی اس طرح کرتا ہے کہ خوبصورتی اپنی جگہ قائم رہتی ہے، اور جہاں تک اس کا مفہوم کا تعلق اپنی جگہ بیان ہو جاتا ہے۔ مثلا اینٹ کے لیے، پختہ اینٹ کے لیے عربی زبان میں 5 الفاظ ہیں، اور پانچوں کے پانچوں فصیح نہیں، غیر فصیح۔ قرآن کریم جب اس کو بیان کرنا شروع کیا نا، تو آپ وہاں سے عبارت آرائی کے ذریعے سے آپ نے یہ بتایا کہ جب فرعون نے کہا حامان کو کہ تم میری ایک اونچا محل بناؤ، اس پر چڑھ کر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ خدا ہے کوئی، تو ظاہر ہے اس کے لیے پختہ اینٹوں کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے یہ کہا کہ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَمَانُ وَالطِّينَ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي۔ اب جو آدمی عربی جانتا ہے وہ اس کو پڑھتا وہ جھومے گا کہ یہ عجیب و غریب فصیح و بلیغ زبان ہے، اور کیسے خوبصورت زبان میں اس مفہوم کو ادا کیا۔ اسی طرح ایک اور بات، اور یہ تو میرے خیال میں آپ کے تصور میں نہیں آ سکتی، ارض و سما کا استعمال تو آپ کرتے ہیں۔ ارض کا معنی زمین، سما کا معنی آسمان، زمین و آسمان تو ہم عام طور پہ بولتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سما فصیح ہے، ارض غیر فصیح ہے۔ عربی زبان میں ارض کا جو لفظ ہے یہ فصیح نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں نہ اس کی جو جمع ہے وہ غیر فصیح ہے، واحد تو فصیح ہے، ارض فصیح ہے، لیکن اس کی جمع کیا ارزون یا اراضی۔ ہم اردو زبان میں عام طور پر اراضی کا لفظ استعمال کرتے ہیں جمع کے لیے، یا ہمارے پٹواریوں کو پوچھ لیجیے وہ اراضی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اراضی عربی میں غیر فصیح لفظ ہے، حالانکہ عربی زبان ہے، اس میں کوئی اس کو استعمال نہیں کرتا، اور قرآن کریم ظاہر ہے اس کو استعمال کیسے کر سکتا تھا۔ ایسے پورا قرآن کریم پڑھ جائیے، ہمیں تصور یہ دیا ہے کہ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں بھی ہیں۔ 7 سنین جہاں کہا گیا وہاں
اس کے بعد سبع اراضی نہیں کہا گیا کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 زمینوں کو پیدا کی، نہ 7 آسمانوں کو پیدا کی۔ اس کے بعد عبارت آرائی سے کام لیا گیا، یہ نہیں فرمایا گیا خلق 7 سماوات کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، اور اس کے بعد کہنا تو یہ چاہیے تھا بس 7 اراضی اور 7 زمینیں بنائی، لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا خلق 7 سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، والارض مثلہن، اور اتنی زمینیں بنائی۔ عرض کو عرض ہی رہنے دیا، اس کو جمع نہیں لایا، کیونکہ جمع غیر فصیح لفظ تھا۔ اگر قرآن کی میں ایک لفظ آ جاتا غیر فصیح تو اس کے لیے تو عیب کا موقع پیدا ہو جاتا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کس حد تک لا ریب فیہ پر عمل کرتا ہے، کہ وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور اس کے الفاظ کے اعتبار سے، اس کے معنی کہ میرے پاس وقت نہیں میں نے بتاتا کہ اس کے مرکبات کے اعتبار سے، اس کے اسلوب کے اعتبار سے، اس کے روزمرہ کے اعتبار سے، اس کے ضرب الامثال کے اعتبار سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ کہہ سکیں کہ اس نے نئی چیزیں ہمیں نہیں دی، نئے الفاظ، نیا اسلوب بخشا گیا۔ اور یہ اسلوب تو ایسا ہے قرآن کریم کا، اس کی نقل کرنا آج تک انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہوا اور نہ ممکن ہوگا، حالانکہ عربی زبان کی کتاب ہے۔ آپ بالکل ہو بہو کسی عربی زبان کی نقل کر دیں کتاب کی، وہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن جو اس کا اسلوب ہے، اس اسلوب میں ایک نئی کتاب لکھ دیں، یہ تو 1000 دفعہ ممکن ہے۔ یعنی آپ دیوان غالب کی طرح دیوان غالب لکھ ماریں، بالکل اسی طرح کی خصوصیات کا حامل، یہ تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن شعر کہنا شعر کی طرح وہ تو ممکن ہے۔ اس سے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی۔ اپنے ہمارے جو محمد حسن آزاد تھے، وہ نثر لکھتے تھے، نثر میں شاعری کرتے تھے۔ اس لیے ابوالکلام آزاد ہیں، ان کی نقل لانا آسان نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ ان کی نقل لائی نہیں جا سکتی تو یہ صحیح ہے کہ اس کی خصوصیات تو جمع نہیں کی جا سکتی، لیکن ان جیسا اسلوب تو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ اس اسلوب کو آج تک اختیار نہیں کیا جا سکا۔ یہ نہیں کہ لوگوں نے کوششیں نہیں کی، لوگوں نے کوششیں کی۔ ایران کا ایک آدمی گزرا ہے جس کا نام ابن المقفع تھا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، پھر غیر مسلم ہو گیا، مرتد تھا، عربی زبان کا بہت بڑا ماہر۔ سعودی عرب میں جب میں تھا تو میں نے اس کی ایک کتاب، اس کا ترجمہ دیکھا تھا، کلیلہ دمنہ ہندوؤں میں ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس کا ترجمہ اس نے کیا، اور واقعتاً پڑھ کے آشش کا اٹھتا تھا، اتنا خوبصورت ترجمہ اس نے کیا۔ اس کو ایک دفعہ پتہ نہیں کیسے خیال پیدا ہوا کہ میں قرآن کریم کے اسلوب میں کتاب لکھوں، یہ ظاہر ہے قرآن کریم جیسی ہو۔ قرآن کریم جو بار بار کہتا ہے کہ تم میری کتاب اس جیسی ایک کتاب لکھ کے لاؤ، اس جیسی 10 صورتیں لاؤ، اس اسلوب میں تم ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، کہا آج تک اس میں خاموشی رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ اس نے خود لکھا ہے، اور اس واقعے کے بعد وہ نئے سرے سے مسلمان ہوئے، اور پھر ظاہر ہے وہ بہت اچھا مسلمان ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا جب میں تنہائی میں بیٹھ کر اس پر غور و فکر کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میں تو الگ کمرے میں بیٹھا ہوں، باہر سڑک سے، گلی سے ایک بچہ گزر رہا، اور وہ سورہ نوح کی، سورہ نوح ہے یا کون سی سورہ ہود ہے غالباً، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا سورہ ہود ہے غالباً، اس کی آیتیں پڑھ رہا۔ اور جب اس نے یہ آیت پڑھی نا، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ اس کے بعد کی آیت وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ، کہا گیا کہ اے زمین تھم جا، یا سماء اقلعی، غیض الماء، پانی کو ہضم کر جا، پانی خشک ہو جائے۔ اور اللہ کا حکم مکمل ہو گیا۔ کہا جب اللہ کا یہ حکم آیا اور وہ یہی آیت پڑھتا ہوا گزرا، تو یہ ابن المقفع کہتا ہے کہ میں نے کان کھڑے کیے، میں نے اس بچے کو اندر بلا کے پھر یہ آیت پڑھوائی، کہتا قریب تھا کہ میرا دل پھٹ جائے، میں توبہ کرنے پر مجبور ہوا کہ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ میں نے یہ کوشش نہیں کی، میں اس کتاب کی میں مثال کیسے لا سکتا ہوں؟
میں تو اس آیت جیسی ایک آیت نہیں لکھ سکتا، اس کی زبان کی میں کس قدر داد دوں کہ آپ نے جیسے اس کو سمیٹا ہے اور جس طرح خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں اور اس کے جو معنی اس میں پیدا کی ہے، وہ تو ظاہر ہے قرآن کریم ہی کی شان ہو سکتی ہے، ورنہ دوسرے کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے کہ لوگوں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کر سکے اور ممکن بھی نہیں۔ اور یہ جو اپنا مسلمہ، اس نے بھی کوئی آیتیں لکھی تھی، اور آج جب وہ عربی اس کو پڑھتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں کہ یہ معاشرہ عربی سے، یہ ایک نبی کہلانے والے کا کلام ہے، کہتے ہیں اس سے بیہودہ کلام بھی ہو سکتا ہے۔ اسے کہیں مینڈ کو موضوع بنایا، اس پر چند جملے لکھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے لکھنے کی کوشش کی، اور بعض لوگ تو خیر میں نے جیسے عرض کیا کہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے اس کی مثال لانے کی کوشش کی لیکن آج تک نہیں کر سکے۔ بلکہ میں تو حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ تو اس کی ایسی حفاظت کا انتظام کیا ہے کہ انگریزوں نے ایک دفعہ باقاعدہ چھپوایا قرآن کریم، اور دعویٰ ان کے مستشرقین کا یہ ہے، یعنی وہ لوگ جو علوم شرقیہ کے ماہر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور اس لیے برطانوی یونیورسٹیوں میں اسلامیات کے شعبے بھی قائم ہیں اور باقاعدہ ان میں پی ایچ ڈی بھی ہوتا ہے۔ میرے کولیگ تھے ڈاکٹر خالد علوی، وہ منڈگوری وارڈ کے ساتھ پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے اور وہ مستشرق تھے، یعنی ایک عیسائی تھا وہ شخص، اس کے ساتھ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے اور یہ ان کا عقیدہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی موجودہ شکل میں ہے نا، یہ اصل میں اس کی غیر مرتب شکل ہے، اس کی ترتیب ابھی باقی ہے، اور ترتیب اس کی ہونی چاہیے اس کی نزولی شان کے مطابق، یہ نزولی شان کے مطابق نہیں۔ مثلا دیکھیے جو سورہ اقرا بسم اللہ سب سے پہلی آیت ہے، تو اس کو رکھا کہاں گیا ہے؟ سب سے پہلے رکھا گیا سورہ بقرہ کو۔ سورہ بقرہ تو ظاہر ہے وہ تو مدنی آیت ہے، مدینہ منورہ میں آ کے نازل ہوئی پوری صورت۔ انہوں نے کہا اس کی نزول جو جس طرح سے یہ نازل ہوا ہے وہ نزولی ترتیب باقی، چنانچہ نزولی ترتیب کے مطابق انہیں قرآن پاک تیار کیا، اس میں سب سے پہلے سورہ زلزال رکھی، اس کو اور بھی مختلف صورتیں مختلف جگہ رکھی انہوں نے، اور بڑے خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ، خوبصورت یعنی خوبصورت طباعت ہوئی اس کی، خوبصورت کتابت کے ساتھ، اور بڑی تھوڑی قیمت پر اس کو بازار میں لایا گیا۔ ایک شخص اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، محقق آدمی تھا، میں اب ان کا نام نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں کہ میں 1950 میں غالباً برطانیہ میں گیا، مجھے یاد نہیں، یہی یاد پڑتا 1950 کی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک بک سٹال پر گیا، مجھے بڑی خواہش تھی کہ انہوں نے جو کتاب شائع کی ہے جس کو قرآن کریم کہتے ہیں، نزولی کی ترتیب کے سمجھ دیکھو تو صحیح اسے کر۔ میں نے بک سٹال کا جو سیلز مین تھا، میں نے جا کر اس سے پوچھا کہ بیٹے مجھے قرآن پاک چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کون سا قرآن پاک؟ میں نے کہا قرآن پاک ایک ہی ہے، کوئی قرآن پاک دو تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اصلی کہ نقلی اندازہ کریں آپ۔ کہا اصلی تو وہ ہے جو آپ شائع کرتے ہیں، اور نقلی وہ ہے جو ہم نے شائع کیا۔ اب باوجود اس کے کہ یہ عیسائی ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ نقلی کتاب ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی وہ تو وہی اصلی کتاب ہے جو مسلمان شائع کر رہے ہیں۔ یعنی لوگوں نے کوشش بھی کی لیکن اس کو قرآن کریم ثابت نہیں کر سکے، اور یہ بات تو خیر اس میں ہے ہی نہیں نا کہ اس کا جواب لانے پر وہ قادر ہوئے ہوں۔ تو بال میری بات بہت ہی ادھوری رہ گئی، اب کیا کروں، ہر بات جو شروع کرتا ہوں تو درمیان میں رہ جاتی ہے۔ اب کوشش کروں گا کہ آئندہ اس کو نپٹانے کی کوشش کروں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔